جس کی شرح ہے اس شرح میں فلاں کتاب پہ، اور جو شروعات ہیں اور جو کتابیں ہیں، کس کتاب میں یہ درج ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ برادران، یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہوں گا اور ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اور یہ بات بھی درد دل کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات ہونی چاہیے، اور اسی لیے ہم نے ایک وقت معین کر دیا تھا کتب آسمانی سے گفتگو کا، حالانکہ یہ باقاعدہ طور پہ اس موضوع سے مربوط نہیں ہے، لیکن قرآن کا تقابل اور اس کی معلومات کی وجہ سے ہم نے یہ ذکر کیا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں ہم نے یہ کیوں کیا۔ برادران، ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بھی جواب نہ دے سکا، اگر انجیل کا اور اگر مسیحی علماء کا، کسی سین کا، رہبان کا اگر جواب دیا تو وہ یا اہل بیت کے کسی فرد نے یا ان کے کسی ماننے والے نے وہ دیا۔ متعدد بار ایسا ہوا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ لیکن برادران، آج جو نصاب ہے، خاص کر دینی مدارس کا، آپ نے بھی ایک فرمان پڑھا ہوگا امام کا کہ اگر دینی مدارس کی طرف سے یہ بات کی گئی ہوتی تو امید کبھی ہے، غالب امکان تھا کہ شہید ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ تو امام بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ دینی مدارس میں یہ کمیاں ہیں۔ امام نے متعدد جگہ پر یہ وضاحت کی ہے۔ ایک کمی کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی نصاب میں، مدارس میں ادیان کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ ادیان پڑھائے جائیں، یہودیت پڑھائی جائے، مسیحیت پڑھائی جائے۔ اگر ہمیں کسی یہودی سے بات کرنی ہو، یہی سوال ہم سے کر دے، قرآن نے کہا ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے، بتائیے ہماری کس کتاب میں ہے، ورنہ آپ جھوٹے ہیں، کر سکتا ہے یا نہیں؟ پھر کیا مولانا کہیں گے؟ مولانا کہیں یا دوسرے جو اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں وہ کہیں چلو تم جھوٹے ہو، تم قرآن نے تم پہ لعنت بھیج دیا، چلو دور ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے؟ یہ جواب بنے گا اس کا؟ نہیں جواب بنے گا۔ اور معصومین کے ماننے والے تورات و انجیل کو جب حضرت امام رضا علیہ السلام نے دودھ بھیجی ان کی ذات اقدس پر، اپنے زمانے کے بہت بڑے پادری کے سامنے جب اس کو جواب دیا اور انجیل پڑھی تو وہ جھوم اٹھا، کہا کہ میں نے کسی پادری کو بھی اس طرح سے انجیل پڑھتے نہیں دیکھا۔ برادران، یہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم انجیل کا مطالعہ کریں، ہم انجیل کی شروحات کا مطالعہ کریں، ہم تورات کا مطالعہ کریں، موجودہ جس شکل میں بھی ہے۔ اگر ہم نے ثابت کرنا ہے تو ہمیں ضرور ان کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں پتا ہو کہ تعلیمات کیا ہے اور اس کی شرح کیا ہے۔ برادران، ہم یہ کہیں گے یہاں پر کہ یہ نصاب میں داخل نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر ضمناً بات آ گئی کہ یہ بعض علماء جس میں سید جواد بھی شریک ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے یہ سوچا 10-12 سال سے مسلسل سوچنے کے بعد ہم اس بڑی ایمانداری سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے، کوئی ایسا حوزہ ہونا چاہیے جس میں یہ کمیاں دور ہو جائیں، جس میں ادیان پڑھائے جائیں، جس میں فلکیات پڑھائی جائیں، جس میں اقتصاد پڑھائی جائے، جس میں یہ سارے علوم پڑھائے جائیں کہ یہ علوم اسلامی علوم ہیں۔ برادران، جس نے کتاب پڑھی ہے سپر مین ان اسلام، اگر کسی نے یہ پڑھی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ امام پنجم، امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر فلکیات کا درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہیں گے یہ سید جواد کو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ مظہر کاظمی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ برادران، تھوڑا سا حوصلے سے سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے، اپنے اشتباہ کو قبول کرتے ہیں، نشاندہی کر دیجئے کہ یہاں سے آپ نے اشتباہ کیا ہے، اور خداوند عالم کے فضل و کرم سے یہ یونیورسٹی، یہ حوزہ، ہم ایران گئے تھے، وہاں پر طے پا گیا ہے، اور تقریباً کم و بیش 100 علماء سے ہم نے ملاقات کی، اور بہت سے لوگ
اس یونیورسٹی کو، اس طرح کے حوزے کو جس میں یعنی سادہ لفظوں میں کہوں جدید تعلیم بھی ہو اور قدیم اسلامی علوم، جس کو ہم کہتے ہیں قدیم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ جدید نہیں ہے، فلکیات جدید نہیں ہے، یہ تو امام محمد باقر علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے۔ کیمسٹری جدید نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جابر ابن حیان کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے جدید ہے؟ یہ جدید نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ایک یونیورسٹی بنے، ایسا حوزہ بنے، اور اس کے لیے طے پا گیا ہے فیصل آباد چنیوٹ روڈ پہ ایک یونیورسٹی کا قیام انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد عمل میں آئے گا، اور جس میں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دونوں تعلیمیں وہاں پر دی جائیں گی۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذوات اقتصاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ قرآن سے متعلق کہ جو کہتے ہیں کہ ان کا جواب اس کا ممکن نہیں ہے یا کوئی لا نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں گستاخی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ایک سوال کر رہا ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ مطلب آیا کون سی چیزیں جو ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے جس کا جواب نہیں ہے؟ وہ فن ہے، ادب ہے، یعنی جس طرح سے اس نے مطلب جو زبان میں آیا ہے جس طرح سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یا یہ کہ نصیحت کی باتیں ہیں تو وہ بھی مطلب ممکن ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس پائے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا میں مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن خود حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ جس طرح ہے نصیحت سے بھری ہوئی، خود تاریخ ہے، اگر تو کون سی چیزیں ہم اس پہ ڈھونڈیں گے کہ جو اس کا جواب نہیں ہے، یا ہم کس طرح سے یعنی کیا چیز ہے اس کا جواب نہیں ہے؟ ایک یہ سوال ہے، اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے خود نشاندہی کی تھی اپنے اس میں ہی درس میں ہی کہ یہ پوچھا جائے کہ ہمیں چار کیوں بتائی گئیں، کہ کتاب میں چار ہی کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، کہ کیا پرابلم ہے؟ چار کتابیں کیوں بتائی گئیں؟ ایک تو جس نے بتائی ان سے پوچھنا چاہیے، ہم کہیں گے جہالت وجہ اور کوئی وجہ نہیں، ہم اس کو کہیں گے کہ